بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو پاکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم 10ویں جماعت کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے پڑھائی کر رہے ہیں اور ابھی ہم نے درمیان میں کچھ وقفہ لیا ہے اور اس میں آپ کو فیڈرل بورڈ کا بالکل لیٹسٹ آنے والا نیا ماڈل پیپر جو نئے سلیبس کے مطابق بنایا گیا ہے وہ کروا رہی ہوں، اور اس فیڈرل بورڈ کے نئے ماڈل پیپر کا حصہ اول جو کہ سوال نمبر 1 کثیر الانتخابی سوال جواب پر مبنی ہوتا ہے وہ میں آپ کو مکمل طور پر حل شدہ کروا چکی ہوں۔ اچھی طرح سے وہ MCQ سب کے سب آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اسی لیٹسٹ آنے والے نئے سلیبس پر مبنی نئے ماڈل پیپر کو نئے پیپر پیٹرن کے مطابق جو ہمیں فیڈرل بورڈ نے پیپر بھیجا ہے اس کے حصہ دوم پہ آئے ہم، اور حصہ دوم کا جو سوال نمبر 2 ہوتا ہے اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، اور میں نے آپ کو سوال نمبر 2 کا جز الف جو کہ تفہیم عبارت ہوتا ہے اور 14 نمبر کا وہ سوال ہوتا ہے وہ بھی کروا دیا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو سوال نمبر 2 کا جز بے جو کہ حصہ شعر ہوتا ہے جسے تفہیم اشعار بھی کہا جاتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو کل کروا دیا تھا۔ اس کے سوال جو اب بھی تمام میں نے کروا دیا آپ کو، اور آج ہم حصہ دوم کے سوال نمبر 2 کا آخری جز یعنی کہ جز جیم حصہ قواعد حل کریں گے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ رہا ہمارے پاس ہمارا بالکل نیو آنے والا لیٹسٹ پیپر پیٹرن اور نئے سلیبس پر بنا ہوا ماڈل پیپر فیڈرل بورڈ کی طرف سے یہ آیا ہے۔ اس کا یہ حصہ اول ہے جو آپ کو مکمل سالو کر کے میں نے آپ کو سمجھا دیا، پڑھا دیا، اور یہ رہا اس کا حصہ دوم جو کل 30 نمبر پر مبنی ہوتا ہے، اور حصہ 2 میں سوال نمبر 2 ہوتا ہے جس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ پہلا جز ہوتا ہے حصہ نثر جس کو تفہیم عبارت بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک عبارت دی ہوئی ہے اور اس کے نیچے 7 سوال ہیں۔ ان 7 سوالوں کے جواب آپ نے لکھنے ہیں اور ہر جواب 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ کل 14 نمبر کا سوال ہے، اور یہ ہم سالو کر چکے ہیں 2 دن پہلے۔ ریٹن فارم میں نوٹس میں نے آپ کو ہینڈ ریٹن نوٹس اس کے کروائے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس سوال نمبر 2 کا بے جز حصہ شعر جو کہ کل 10 نمبر کا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں 5 اشعار ہوتے ہیں اور ان سے متعلقہ آپ کو 5 ہی سوال دیے جاتے ہیں۔ پہلے 4 لازمی ہوتے ہیں اور آخری 5ویں سوال میں 2 سوالات ہوتے ہیں جن میں آپ کو چوائس کا حق دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کل 10 نمبر کے یہ سوال ہے، اس کے بھی ہینڈ ریٹن نوٹس بنا کر کل میں آپ کو کروا چکی ہوں، اور آج اسی سوال نمبر 2 حصہ دوم کے سوال نمبر 2 کا تیسرا اور آخری جز یعنی کہ جز جیم حصہ قواعد درج ذیل اجزاء کے جوابات لکھیں، اور اس میں 3 سوال ہیں۔ پہلے 2 سوال لازمی ہیں، یہی کرنے ہیں، اور جو سوال نمبر 3 ہے وہ 2 حصوں پر مبنی ہے جن میں سے آپ نے 1 سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یعنی کہ آپ کو سوال نمبر 3 میں چوائس کا حق دیا گیا ہے، آپ اپنی مرضی سے کوئی سا بھی 1 سوال اس میں حل کریں گے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ آپ کو ایکسٹرا سوال نہیں کرنا ہے، لیکن میں نے آپ کو دونوں سوال کر کے دکھائے ہیں تاکہ آپ کو یہ دونوں یاد ہوں، اور ان میں سے کوئی بھی آپ کے پیپر میں آ جائے تو وہ آپ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کل 6 نمبر کا سوال ہوتا ہے حصہ قواعد کا۔ تو چلیے حصہ قواعد کا پہلا سوال دیکھ لیجئے۔ ایک شعری مثال دے کر صنعت تضاد کی وضاحت کریں۔ صنعت تضاد کی آپ نے تعریف لکھنی ہے اور اس کی ایک شعری مثال دینی ہے، اور شعری مثال کے بعد آپ نے وضاحت ضرور بتانی ہے کہ یہ صنعت تضاد کی شعری مثال کس طرح سے ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو اسٹوڈنٹس، ہمارے اس حصہ قواعد کے پہلے سوال کا جواب آپ کے سامنے ہے۔ پہلے صنعت تضاد کی ہم نے ہیڈنگ دی ہے۔ تضاد عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے ایک شے کا کسی دوسری شے کی ضد ہونا۔ اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ شاعر اپنے کلام میں 2 ایسے الفاظ، 2 ایسے جملے یا 2 ایسی باتیں لائے جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، ایک دوسرے کا الٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کے متضاد ہوں، الٹ ہوں، ضد ہوں، تو اسے صنعت تضاد کہا جائے گا۔ اب شعری مثال دیکھیے۔ محبت میں خیال خودکشی پہ ہم ضروری ہے کہ مرنا سخت لازم ہے اور جینا کم ضروری ہے۔ اب وضاحت دیکھیے۔ اس شعری مثال میں مرنا جینا کے الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں،
اس لیے یہ صنعت تضاد کی مثال ہے۔ اسٹوڈنٹس یہاں پر آپ کوئی اور مثال بھی لکھ سکتے ہو، جیسے کہ ہماری اپنی جو درسی کتاب میں مثالیں تھیں وہ بھی یہاں لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو، یہ والا مثالی شعر بھی آپ یہاں لکھ سکتے ہو، اور اس کی وضاحت پھر کیا ہوگی کہ اس شعری مثال میں غم اور خوشی ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس لیے یہ صنعت تضاد کی مثال ہیں۔ اور ایک اور شعری مثال بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں خزاں کی شام ہوں رت بہار کی ہے تو، اس شعری مثال میں خزاں اور بہار کے الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس لیے یہ صنعت تضاد ہیں۔ یعنی کہ بیٹا آپ بالکل ایک ایسا آسان سا مثالی شعر یاد کر لینا کہ جس کا کوئی ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہ ہو، کیونکہ اگر آپ الفاظ میں رد و بدل کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شعری مثال آپ کی غلط ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو بیٹا اب ہم اپنے حصہ قواعد کا دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ طالب علم محنتی ہے، اس جملے کی ترکیب نحوی کرتے ہوئے اجزائے ترکیبی کی نشاندہی کریں۔ آپ اگر میری جو پلے لسٹ ہے میرے چینل پر جماعت ناہم داہم کی گرامر، اس پلے لسٹ میں جائیں تو آپ کو ترکیب نحوی کی بہت ساری مثالیں ملیں گی، اور ترکیب نحوی کی تعریف بھی ملے گی۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریفیں، ان کے بنیادی تین اجزاء، ان کے نام، سب کچھ بہت ڈیٹیل سے سمجھایا ہے۔ ہینڈ ریٹن نوٹس بنا کر وہاں پر میں نے آپ کو بہت تفصیل سے سادہ ترین آسان الفاظ میں سمجھایا ہوا ہے، تو اس لیے پہلے آپ کو بہت زیادہ مشق کرنی ہے۔ آپ کو ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ ترکیب نحوی کیا ہوتی ہے، اور جملے میں الگ الگ ہم نے اجزاء کیسے کرنے ہیں، جملے کے اجزاء کتنے ہیں اور وہ کیسے الگ کرنے ہیں، اور ان کے نام کیا ہوں گے، اور ان کے نام تبھی ہم رکھ پائیں گے جب ہم پہلے جملے کی پہچان کر پائیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ترکیب نحوی ہمیشہ یا جملہ اسمیہ کی بنائی جائے گی یا ہمیشہ جملہ فعلیہ کی، تو آپ نے وہاں سے اچھی طرح دیکھ لینا ہے۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں کے تین بنیادی اجزاء ہوتے ہیں، یہ MCQ بھی آ جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے 3 بنیادی اجزاء جو ہوتے ہیں وہ مبتدا، خبر اور فعل ناقص ہوتے ہیں، اور جو جملہ فعلیہ ہے اس کے بھی 3 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں، فاعل، فعل اور مفعول۔ تو اب ہم نے یہاں پر یہ جملہ دیکھا، طالب علم محنتی ہے، تو یہاں پر ہمیں کسی قسم کا کوئی فعل اس جملے میں نظر نہیں آ رہا، کوئی کام ہوتا نظر نہیں آ رہا، بلکہ طالب علم بھی ایک اسم ہے، محنتی بھی ایک اسم ہے جو کہ اس میں صفت ہے، اور ہے جو ہے یہ فعل ناقص ہے۔ تو جب جملے میں صرف اسم اور اسم صفت پایا جائے اور کسی قسم کا کوئی فعل نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو ہمیں ترکیب نحوی بنانے سے پہلے جملے کی پہچان کر کے یہ ضرور لکھنا ہے کہ یہ جملہ ہے کون سا، ٹھیک ہے جی۔ تو بیٹا یہ رہا اس کا جواب۔ تو میں نے جیسا کہ کہا کہ پہلے ہم نے جملے کی پہچان کر کے یہ ضرور لکھنا ہے، اس کا نمبر ہوتا ہے، یہ ایک اسمیہ جملہ ہے، ٹھیک ہے، یا یہ جملہ اسمیہ ہے، جس طرح بھی آپ لکھ لو۔ تو جب ہم نے اس کی پہچان کر لی تو پھر ہم نے ذہن میں ضرور اس کے بنیادی جو اجزاء ہیں ان کے نام لے کر آنے ہیں۔ اب کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ طالب علم محنتی ہے، یہ جملہ ایک اسمیہ جملہ ہے، تو جملہ اسمیہ کے جو اجزاء ہیں ان کے 3 بنیادی اجزاء کو ہم ذہن میں لائیں گے، وہ ہیں مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ تو پھر اب ہم اس جملے کے اجزاء کو الگ الگ کریں گے اور ان کو جملہ اسمیہ کے اجزاء کا جو بنیادی اجزاء ہیں ان کے نام دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے ترکیب نحوی بنا لی ہے اور اجزاء ترکیبی لکھ لیے ہیں۔ سب سے پہلا اس جملے کا جو جز ہے وہ ہے طالب علم، اور طالب علم جو ہے وہ ہے مبتدا، جملہ اسمیہ میں یہ مبتدا ہے، اور پھر محنتی جو ہے یہ خبر ہے، یعنی مبتدا طالب علم کے بارے میں ہمیں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ ایک محنتی طالب علم ہے، اس کی تعریف کی جا رہی ہے، اس میں صفت ہے یہ، اور ہے کیا ہے، فعل ناقص ہے۔ تو مبتدا وہ ہوتا ہے، یہ میں نے جو لیڈ پینسل سے لکھا ہے یہ صرف وضاحت کے لیے لکھا ہے کہ آپ کو پہچان ہو جائے اچھی طرح سے، یہ آپ نے خود جواب میں لکھنا نہیں ہے، بالکل نہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اگر لکھ بھی دیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ لوگ الٹ کر دیں یا کچھ اس میں غلطی ہو جائے اور بلا وجہ آپ کے نمبر کٹ جائیں۔ تو اس لیے اگر یہ نہیں بھی لکھیں گے تو یہاں تک ہی آپ کے پورے 2/2 مارکس جو ہے آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ، اور اگر بالکل صحیح سے ذہن میں یہ موجود ہو اور اگر لکھ لیا تو بھی کوئی بات نہیں۔
بہرحال میں نے ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ لکھا ہے، طالب علم مبتدا ہے، اور مبتدا کون ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، جس کے بارے میں ہمیں کوئی خبر بتائی جا رہی ہوتی ہے، جس کے بارے میں ہمیں کوئی تعریف بتائی جا رہی ہوتی ہے، جس کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع دی جا رہی ہوتی ہے۔ اور محنتی کیا ہے؟ یہ خبر ہے، یہی تو اطلاع ہے، یہی تو خبر ہے، یہی تو صفت خوبی ہے جو ہمیں طالب علم کے بارے میں بتائی جا رہی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہاں لکھا مبتدا کے متعلق بات یا اطلاع یا اس کی تعریف، ٹھیک ہے۔ اور ہے کیا ہے؟ فعل ناقص ہے، یہ زمانے کے مطابق خبر کا ایک حصہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ محنتی ہے، یہ پورا کیا ہے؟ یہ خبر کا حصہ ہے۔ تو اس لیے فعل ناقص ہمیشہ زمانے کے مطابق خبر کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ تو چلیے یہ جواب بھی ہمارا حل ہوا۔ اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ حصہ قواعد میں سے سوال نمبر 3 ہے، ایک مثال دے کر کنایہ کی وضاحت کریں، یا مثال دے کر علامت واوین کی وضاحت کریں۔ آپ نے ان میں سے صرف ایک کرنا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دونوں کی تعریفیں آپ کو کلیئر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، تاکہ آپ دونوں یاد کریں، یاد دونوں کریں، لیکن پیپر میں ایکسٹرا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیپر میں ان دونوں میں سے کوئی سا ایک کرنا ہے۔ اور پہلا ہم دیکھتے ہیں، ایک مثال دے کر کنایہ کی وضاحت کریں۔ جی تو یہ رہا ہمارے پاس کنایہ، بالکل اب انشاءاللہ کلیئر دکھ رہا ہوگا آپ کو۔ تو کنایہ کی ہم نے تعریف بھی بتانی ہے اور مثال بھی بتانی ہے، اور پھر مثال کی ہم نے وضاحت بھی بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تعریف دیکھ لیجئے، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ان کی تعریفوں میں بہت سارے MCQs جو ہے وہ ہوتے ہیں، آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ یہ آپ کی درسی کتاب میں دی گئی تعریف ہی یہاں لکھی ہے۔ کنایہ کی تعریف، کنایہ کے لغوی معنی چھپی ہوئی، پوشیدہ یا مبہم بات کے ہیں، جب کوئی لفظ حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس سے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں۔ یہ آگے میں نے جو ہے بریکٹ میں مختصراً، میرے ذہن میں یہ جملہ آیا تو میں نے لکھ دیا کہ یہ مختصراً کیا تعریف ہوگی اس کی۔ یہ بریکٹ میں لکھی ہوئی ہے اور لیڈ پینسل سے لکھی ہے، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، آپ نے خود یہ بے شک نہیں لکھنی، جتنی مراد لیے جا سکے تک تعریف ہے اتنی کافی ہے۔ تو بہرحال آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے لکھی ہے، تو میں اسے پڑھ بھی دیتی ہوں۔ مختصراً کنایہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی چیز کا ذکر بلا واسطہ، یعنی کہ براہ راست نہ کیا جائے، نہ ہو، نہ پایا جائے، بلکہ اشارہ کے ذریعے بات کی جائے۔ اب مثال دیکھیے، وہ بہت لمبا ہاتھ رکھتا ہے۔ وضاحت دیکھیں، یہاں لمبا ہاتھ رکھنا سے مراد طاقتور یا اثر و رسوخ رکھنے والا شخص ہے۔ یہ کنایہ ہے، بات سیدھی اور صاف الفاظ میں نہیں کہی بلکہ اشارے سے مطلب کو سمجھایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں پر وہ مثالیں بھی دے سکتے ہیں جو آپ کی اپنی درسی کتاب میں بتائی گئی ہیں۔ وہ کون کون سی مثالیں ہیں؟ سوری، تھوڑا سا موبائل کی گرپ جو ہے نا وہ لوز ہو گئی تھی، ڈھیلی ہو گئی تھی، تو بہرحال خیر جو آپ کی درسی کتاب میں مثالیں دی گئی ہیں وہ بھی ساتھ آپ کو یہاں بتا دیتی ہوں، اور وہ بہت آسان ہے۔ آپ چاہیں تو وہ یاد کریں، اور بہتر ہے کہ وہی یاد کر لیں، کیونکہ بعض اوقات مثالوں میں سے بھی آپ سے سوال بنا کر کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے اپنی درسی کتاب میں دی گئی تعریفیں اور مثالیں یاد کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو جو درسی کتاب میں دی گئی مثالیں ہیں ان میں سے ایک تو ہے، بال سفید ہو گئے مگر عادتیں نہ بدلیں۔ تو اس کی آپ وضاحت کیا لکھیں گے؟ وضاحت اس کی ہوگی کہ اس مثال میں بال سفید ہونا سے مراد عمر کا زیادہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور مثال جو آپ کی درسی کتاب میں دی گئی وہ ہے، اسے کالے نے کاٹا۔ تو وضاحت کیا ہوگی؟ اس مثال میں کالے نے کاٹا سے مراد ہے کہ سانپ نے کاٹا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم دوسرا جو چوائس پر ہمیں سوال ملا ہوا ہے، آپ نے یا یہ والا سوال کرنا ہے اور یا یہ کرنا ہے، دونوں نہیں کرنے، لیکن میں صرف آپ کو تعریف بتانا چاہ رہی تھی، اس لیے میں نے دونوں سوال یہاں پہ حل کر دیے ہیں، سوال نمبر 3 کے۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ کے، بلکہ پہلے پیپر میں ہم دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں یہ سوال ہے کہ مثال دے کر علامت واوین کی وضاحت کریں۔ علامت واوین کی وضاحت پلس مثال، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم تعریف بتائیں گے، پھر مثال دیں گے اور مثال کی وضاحت بتائیں گے۔ واوین کی یہ علامت اندر لگا کے انورٹڈ کوماز، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، یہ دیکھ لیجئے کہ علامت اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب، اب میں نے پوائنٹس میں جو ہے لکھا ہے، 3 پوائنٹ بنائے ہیں میں نے، آپ نے اسی طرح اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے، حدیث، آیت
کسی کا قول وغیرہ لکھا جائے، یعنی ہو بہو ویسے کا ویسا نقل کیا جائے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اہم الفاظ یا اصطلاحات کو نمایاں کیا جائے۔ تیسرا ہے کسی عنوان یا جملے کو خاص کر کے دکھایا جائے، ٹھیک ہے، تو تب یہ علامت استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مثال دیکھتے ہیں، کیونکہ مثال مانگی گئی ہے۔ مثال ہے، استاد نے کہا، اب انورٹر کماز میں یعنی واوین میں دیکھیں لکھا ہے استاد کے الفاظ کو، محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ وضاحت دیکھیے، اس مثال میں واوین کے اندر استاد کا اصل قول، اصل ان کی جو منہ سے کہے گئے، منہ سے نکلے گئے الفاظ ہیں درج ہیں، اس لیے یہاں انورٹر کوماز یعنی واوین کا یا واوین کی علامت کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کرے گا آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی کہیں کوئی کمی بیشی لگے، کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو مجھے آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے، اور یہ اچھی طرح سے تمام کے تمام سوالات آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل سے انشاءاللہ حصہ سوم شروع کریں گے۔ حصہ سوم میں سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس عبارت کی تشریح۔ تو عبارت کی 2 تشریحات دی جاتی ہیں، جن میں سے کوئی ایک کرنی ہوتی ہے، تو میں کیونکہ جگہ ایک ہی کی ہے اور میں آپ کو ای شیٹ یعنی جوابی کاپی پر کروا رہی ہوں، تو ایک ہی کی جگہ ہوگی، اس لیے میں کوئی سی بھی ایک کرواؤں گی آپ کو، اور دوسری جو ہوگی وہ بعد میں انشاءاللہ آپ کو ہینڈ ریٹن نوٹس کی فارم میں کروا دوں گی۔ تو چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔